مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی جب کسی نے بتایا کہ تم ترکی چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ میں سعودی عرب سے ترکی آ گیا تھا، میرے پاس اور کسی ملک میں جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بے روزگاری نے تو میری گردن پکڑ لی تھی، بس اسی وجہ سے میں ترکی آ گیا۔ مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں تو پڑھے لکھے اور بہت ہنرمند لوگوں کے لیے نوکریاں ہیں، میرے لیے تو کوئی کام تھا ہی نہیں۔ تقریباً مجھے 15 دن ہو گئے تھے، میں 30 دن کے وزٹ ویزا پر آیا تھا کہ تبھی مجھے ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی نوکری ملی۔ اگرچہ یہ نوکری تھی بہت ہی خوفناک، لیکن میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہر میں مقامی لوگوں کے لیے ایک قبرستان بنایا گیا تھا۔ یہ قبرستان خوبصورت تھا، اس میں خوف کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں قبرستان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ تنخواہ اچھی تھی لیکن اس قبرستان میں دن رات رہنا پڑتا تھا، ساتھ ہی چھوٹا سا ایک کوارٹر بھی بنا ہوا تھا اور یہاں پر ایک مسافر گاہ بھی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ ایک عوامی جگہ تھی جہاں پر نوکری کے لیے ایک گارڈ یا پھر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ یہاں پر زیادہ تر صرف کتے، بلیاں یا جنگلی جانور ہی آ جاتے، قبر پر لگے پھولوں کو خراب کرتے تھے۔ میرا اتنا سا کام ہوتا کہ میں قبروں کی حفاظت کرتا، دیکھ بھال کرتا، مگر آہستہ آہستہ یہاں پر اور بھی لوگ آنے لگے۔ میں لوگوں کو قبرستان میں مردے کو دفناتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگ روتے دھوتے بھی نہیں تھے، ان کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اسی سرزمین پر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو جائے گا جس کا میں ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے 2 مہینے سے اور یہاں کے معمولات سے واقف ہو گیا تھا کہ ایک دن شام کے وقت ایک آدمی قبرستان میں داخل ہوا۔ اس آدمی کا حلیہ عجیب سا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی برباد حال ہے لیکن کسی کی تلاش میں آیا ہے۔ میں نے دیکھا اس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب ہوگی۔ وہ بہت بے چین لگ رہا تھا، ادھر ادھر نظریں گھما کر پوری قبروں کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ بے چینی سے ساری قبروں کے اوپر لگی تختیوں کو بڑے غور سے پڑھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں اس کے قریب چل کر گیا، اسے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے، میں یہاں قبروں کی دیکھ بھال پر محافظ ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا۔ اس کا چہرہ یکدم کھل اٹھا، آنکھوں میں ایک روشنی سی ابھر آئی۔ پھر تو تم میرے کام کے انسان لگتے ہو، یقیناً تمہیں قبروں اکھاڑنے کا بھی تجربہ ہوگا۔ میں قبریں اکھاڑنے کا کام نہیں کرتا، میں یہاں دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس نے ایک ہچکی بھرتے ہوئے کہا تھا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ تم سے کام کیسے کروانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے ایک کالے رنگ کا تھیلا رکھا۔ میں نے دیکھا تھیلے میں کوئی چیز ہل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میری بات کا جواب اس نے نہیں دیا۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں چھوٹے سے کام کے بدلے 5000 لیرہ دوں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ 5000 لیرہ! میری حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ یہ پاکستانی تقریباً 40,000 روپے بنتے تھے اور اس وقت 40,000 کی کافی زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی۔ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر ایک ساتھ تصور آیا تو میں نے سوچا کہ اگر کوئی معمولی سا کام ہوگا تو کر دوں گا، کون سا مجھے یہاں کوئی دیکھ رہا ہے۔ ویسے بھی اس قبرستان میں آج کل کوئی آتا جاتا نہیں تھا، شہر ہی تھی، میرے لیے کوئی کام ہوتا نہیں تھا۔ ویسے تو لوگ آتے، اگر میں ان کی مدد کر دیتا تو کچھ مجھے وہ بھی مدد کر دیا کرتے تھے، مجھے پیسے دے دیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا، مجھے کسی سے ہمدردی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ سو میں نے اس آدمی کا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ میرے سامنے اس نے وہ کالے رنگ کا تھیلا رکھا اور بولا، اسے غور سے دیکھ لو، یہ کالے رنگ کا تھیلا ہے، کل صبح میں آ کر تمہیں یہ تھیلا تھما دوں گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ایک پرچی پر لکھ کر دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ یہ بات تم خود تک ہی رکھو گے۔ میں نے کہا، ہاں، میرا اور اس دنیا میں ہے ہی کون؟ کیوں، تم کیا شادی شدہ نہیں ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر اس کی باتیں کھل گئیں، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ایک سوچ سی ابھری۔ کیا تم واقعی میں غیر شادی شدہ ہو؟ ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی؟
وہ موضوع بدل کر بولا ہو، ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ موضوع بدل کر بولا تھا، شادی نہیں کی اس لیے کہ میرے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں شادی کے لیے ایک خوبصورت اور حسین ترین لڑکی لا کر دے دوں تو کیا تم اس سے نکاح کر لو گے؟ اس آدمی کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں، میرے پاس حق مہر کی رقم بھی نہیں، میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، وہ بھی ایک جوان خوبصورت لڑکی سے؟ میری عمر تو 30-32 سال ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم حامی بھرو، لڑکی لانا میرا کام ہے۔ میں نے ہاں بھر دی تھی کیونکہ میں بہت بے یقینی کے عالم میں ہاں کر رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ ایسا کوئی، شاید ہی کوئی ایسا مرد ہوگا جسے اس عمر میں ایک عورت کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے اسے بے یقینی میں ہاں کی تھی۔ مجھے تو وہ آدمی سرے سے ہی پاگل لگ رہا تھا، اس کی کسی بات کا میں یقین کیسے کرتا، جبکہ اس نے پہلے بھی ایک عجیب سی بات کہی تھی ابھی تک، اور نہ ہی کوئی اور بات کی تھی۔ بس اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کروائے گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ کالا تھیلا بھی اپنے ساتھ لے کر گیا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا گیا جو یہیں پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنا کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، کیا تم نے اپنا کام کروانا ہے؟ صبح آ جانا، میں نے بیزاری سے کہا۔ میں نے اپنا کام نہیں کروانا، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو پھر آ جاؤ۔ میں تمہارے لیے اس شہر کی سب سے خوبصورت دلہن لے کر آیا ہوں۔ ابھی اگر تم اس سے نکاح نہیں کرو گے تو تم بہت بدقسمت ہوگے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ بات اس نے مذاق میں کی ہے، پر اب تو وہ سچ مچ کوئی لڑکی لے کر آ گیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے سنبھلا، پاؤں میں چپل پھنساتا باہر نکلا۔ دیکھا تو لال رنگ کے جوڑے میں ایک لڑکی ملبوس کھڑی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بالکل اس آدمی کے تابع لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ چھوڑو کہ کون ہے کیا لگتی ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ حسین کتنی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ہاں دوست، بس تمہیں ایک چیز یاد سے کرنا ہوگی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا، اس نے شاطرانہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے مولوی یہاں لے کر آؤں یا تم مسجد میں چلو گے؟ میرے خیال میں اگر میں یہاں لے کر آؤں گا تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اگر تمہارا نکاح رجسٹر کرنے کی بات آ گئی تو پھر بہت بڑا کھاتا کھل جائے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ بس ایک مختصر سا نکاح ہو جائے، قبول و ایجاب ہو، اور پھر یہ تمہاری بیگم بن جائے۔ اس کے بعد میں تم سے حق وصول کروں گا جو میرا بنتا ہے، اور جس وجہ سے میں نے تمہارا نکاح کروایا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ سچ پوچھیں تو میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اسے دیکھ کر نظر انداز کرنا بہت ہی مشکل بات تھی۔ میں اس کے لیے تو اب کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس آدمی کی ہر بات مانوں گا۔ میں نے اب دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا، لیکن مسجد جاتے ہوئے راستے میں میرے من میں ایک خیال آیا کہ آخر مجھ سے اس آدمی کو ایسا بھی کیا کام پڑ گیا جو یہ میرے لیے مشکل سے مشکل کام بھی خود کر رہا ہے، میرے لیے نکاح کے لیے عورت بھی لے کر آیا، اور اب مجھ پر اتنی مہربانیاں۔ لیکن میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شک کرنے کی، کیونکہ میں ایک خالی نہتہ آدمی تھا۔ میرے پاس دولت بھی نہیں تھی اور کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ مجھ سے کسی کو کیا کام ہو سکتا تھا؟ 20 منٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ آدمی اس گھر میں داخل ہوا۔ ہم لوگ ایک جگہ کمرے میں جا کر بیٹھے۔ اس لڑکی نے اب گھونگھٹ کر رکھا تھا، اب اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا۔ آدمی تو لگ باریش رہا تھا، لیکن چہرے پر نور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے آ کر مجھ سے میری مرضی پوچھی، اور کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، بس لڑکی کا اور میرا قبول و ایجاب لیا گیا۔ ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ مجھے تو یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکا ابھی بھی میرے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا اور ہم سب کو کھلائی۔ میں تو حیران تھا، مجھے لگا جیسے یہ کوئی خواب ہے جو سچ ہو رہا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو اس نے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم لوگ واپس میرے کوارٹر میں آ گئے۔ میرے کوارٹر میں ایک ہی انسان کے بیٹھنے کی لیٹنے کی جگہ تھی، لیکن رازق نے مجھے ایک اور بستر بھی لا کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں، اسی لیے اس نے ہر طرح کے انتظامات کر رکھے تھے۔
مجھے میرے کمرے تک چھوڑ کر اس نے مجھے اشارے پر لایا اور بولا، دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اب تم مجھے بھول نہیں جانا، صبح میں آؤں گا اپنا حق وصول کرنے۔ اس آدمی کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں، لیکن فی الحال میں اپنی نئی زندگی کی خوشی میں مگن تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ میری دلہن تو سو چکی تھی۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ عشاء کی نماز ادا کی اور اچھی نیت کر کے سو گیا۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں بہت پر امید تھا۔ سوچ رہا تھا کہ جب امی اس سے ملیں گی تو کتنا خوش ہوں گی۔ صبح کے تقریباً 4 بجے تھے جب کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے رازق کھڑا تھا۔ رازق کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنگریالے بالوں میں اور بھی زیادہ اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے کہ رازق پوری رات سویا نہیں ہے۔ تم یہاں کیا کرنے ہو، وہ بھی اتنی صبح؟ میری بات سن کر اس نے زور کا قہقہا لگایا اور بولا، ارے وہاں، تم تو ایک ہی رات میں مجھے بھول گئے۔ کیا اپنی اوقات یاد نہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ میں نے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی لا کر دی ہے۔ اب تم ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ باہر آؤ جلدی سے، مجھے میرا کام کروانا ہے۔ میں اس کے کہنے پر ہوش میں آ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں ملی، باہر آ کر دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رازق کے پاس ایک کالے رنگ کا تھیلا تھا۔ تھیلا کافی موٹا تھا۔ یہ کیا ہے، تم اسے پھر لے آئے؟ ہاں لے آیا، مجھے تم سے کام کروانا ہے، اسی لیے تو میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں، اسی لیے تو میں نے اتنے سارے کام کیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ دو مجھے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ تم اسے قبر میں دفنا دو، چھوٹی سی قبر کھودو اور اسے قبر میں رکھو، اس کے بعد جو کچھ بھی ہو تم نے پیچھے دفنا دوں۔ اس تھیلے میں ہے کیا؟ یہ تمہارے پوچھنے کی بات نہیں ہے، اس میں بس ایک خرگوش ہے، اور خرگوش کی زندگی انسان سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ ہاں وہ بات تو ہے، لیکن پھر بھی ایک زندہ خرگوش کو تم مٹی تلے کیوں دبانا چاہتے ہو؟ یہ میری مرضی ہے۔ میں نے تمہیں 5000 لیرہ بھی دیا اور تمہیں بیوی بھی دی۔ اب تمہیں چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں چپ چاپ ویسا کرو۔ تمہیں سوال جواب کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ میں کیا کرتا؟ میں تو اس سے پیسہ بھی لے کر کھا چکا تھا۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اسے دبا دیتا ہوں، لیکن اگر گناہ ہوا تو وہ تمہارے سر ہوگا۔ ہاں ہاں، جو بھی ہوگا وہ میں ہی دیکھ لوں گا، بس تم اسے جلدی سے دفنا دو۔ یہ بات سن کر میں تو چپ ہو گیا، لیکن اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ میں نے دیکھا تھیلے میں حرکت ہو رہی تھی۔ تھیلے میں حرکت ہو رہی تھی۔ تھیلے میں ہلچل دیکھ کر مجھے شک بھی ہوا کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے جو یہ مجھے قبر میں دفنانے کو کہہ رہا ہے، لیکن مجبوری تھی، میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے تھیلے کو قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی تھی۔ اب وہ بالکل ایک مکمل قبر بن گئی تھی۔ ہاں لو، میں نے کام کر دیا، اب جاؤ یہاں سے، تمہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، رازق نے مجھ سے کہا اور پھر خود وہیں پر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے تھے، میں ابھی اپنے کوارٹر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ مجھے ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی عورت کو قتل کیا جا رہا ہے یا اسے بے دردی سے مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن اسی وقت رازق کی کرخت آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، خبردار، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رازق کی دھمکی سن کر میں پیچھے مڑنے سے رک گیا تھا۔ ظاہر ہے کیا کرتا، مجھے بھی ویسے اس چیخ سے کیا لینا دینا، میں اپنی زندگی میں مگن رہوں گا، میں نے دل میں سوچا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن میں کیا سوچتا، میں کیا جانتا تھا کہ میرے ساتھ ہونے کیا لگا ہے۔ کمرے میں آیا تو ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی بدبو جو اس سے پہلے میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ لگا تھا جیسے کوئی لاش گل سڑ رہی ہو، حالانکہ قبرستان میں ایسی بدبو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ لاش کو تو ہمیشہ قبر میں دبایا جاتا ہے، اس سے بدبو کبھی بھی نہیں آتی، نہ ہی ایسا کوئی شائبہ ہوتا ہے، پر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سارے منظر میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اپنی فجر کی نماز ادا کی، میں ذکر کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے دل میں عجیب سا شک ہوا،
کہ میری بیوی رات کی سوئی ابھی تک جاگی کیوں نہیں، حالانکہ رات کو تو وہ کافی زیادہ حشاش بشاش تھی۔ مجھ سے شادی کرنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر اتنی نیند کیسے آ گئی؟ میں دل میں سوچنے لگا۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے دوبارہ آواز دی تو بھی وہ خاموش ہی رہی۔ میں نے اسے ہاتھ سے جھنجھوڑا مگر اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح اس کا جسم چھوڑ گئی ہے۔ لیکن جوان عورت بلا وجہ بلا کسی بیماری کے کیسے مر سکتی ہے؟ میں نے حوصلہ کیا، اس کی نبض چیک کی تو اس کی نبض ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور باہر لے کر آیا۔ صبح کا وقت تھا، کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے ایمبولینس کو کال کی۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر ایمبولینس میرے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ وہاں کی ایمبولینس فری ہوتی ہیں، پیسے نہیں لیتی۔ میں نے اس لڑکی جس کا نام حنین تھا اسے گاڑی میں ڈالا اور کر پتہ چلا کہ حنین کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی۔ اگر میں تھوڑا اور لیٹ کر دیتا تو حنین کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں حیران ہو گیا، کیا حنین کوئی موت کی مریضہ تھی جو اس آدمی نے میرے متھے لگا دی؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خوبصورت اور صحت مند نظر آتی تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ حنین پر خوف کا دورہ پڑا ہے۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہوئی۔ اسے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں بنا، ورنہ اگر دماغ کا کوئی حصہ تباہ ہو جاتا تو پھر ساری زندگی انسان میں نقص رہتا ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں تو کوئی تصویر نہیں ابھر رہی تھی کیونکہ حنین مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی تو ملی تھی۔ رات کو میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ میں اسے زیادہ جانتا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے زیادہ معلومات نہیں لی۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ میں غیر ملکی ہوں اور اس لڑکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ میری بیوی بن کر وہاں نہیں گئی تھی کیونکہ ہمارا نکاح رجسٹر نہیں ہوا تھا۔ میں حنین کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا مگر اسے ہوش میں آتے آتے 8 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے مجھے اس کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ میں گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور عجیب سا خوف چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں کون ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ حنین یہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ اچھا تم ایسے مت کہو، میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہو۔ تمہارے اب دکھ اور سکھ کا ساتھی میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر حنین اور زیادہ زور سے رونے لگی۔ یہ مت کہو، آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کا دوست اور خیر خواہ نہیں، چاہے وہ شوہر ہی کی کیوں نہ ہو۔ لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں۔ میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ میرا تو تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ہاں نکاح ہوا ہے، یہ بات تو میں جانتی ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ یہ نکاح ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کر سکتی، مختصر بات یہ ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنے سر میرے سر کی قسم کھاؤ کہ تم کبھی مجھے چھوڑو گے نہیں، چاہے تم پر کتنا دباؤ کیوں نہ پڑ جائے، چاہے تمہارے پیچھے پولیس بھی کیوں نہ آ جائے۔ ہاں میں نہیں ایسا کروں گا، اب تو ہمارا نکاح ہوا ہے، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اصل میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی، لیکن تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے کر جاؤ، ایسی جگہ جس کا پتہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ حنین ڈری ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ایک دوست کے گھر لے جاتا ہوں، ویسے تو وہ میرا دور پار کا دوست ہے، لیکن اس معاملے میں وہ میری مدد کر دے گا۔ حنین خوش ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے یہاں لے کر چلو، مجھے یہاں میں ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ یہاں آ جائے گا۔ کون آ جائے گا؟ بس تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ حنین کی طبیعت پھر سے صحیح ہو گئی تھی، خوف کا دورہ بھی اتر گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے زیادہ دوائیں نہیں دی تھی کیونکہ حنین کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اب میں اسے لے کر اپنے دوست کے گھر گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے انوکھی فرمائش کی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے تم میرے شوہر سے کہو کہ تم مجھے طلاق نہیں دو گے۔ کون شوہر؟ تمہارا شوہر تو میں ہوں۔ نہیں، تم تو میرے وہ شوہر ہو جس کے ساتھ میرا نکاح عارضی طور پر کیا گیا ہے۔ میرا شوہر نشہ کرتا ہے، وہ بہت بڑا کاروباری آدمی ہے، اس نے مجھے غصے میں طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ تو رہ نہیں سکتا تھا کیونکہ طلاق اس نے کافی لوگوں کے سامنے دی تھی۔
وہ کسی اور پر اس معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے عارضی طور پر میرا نکاح تم سے کروا سکے، لیکن میں اس شرابی اور غصے والے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ بہت برا لگتا ہے، میری زندگی اس نے برباد کر دی۔ وہ آدمی رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ حنین یہ کہہ کر رونے لگی۔ میرے لیے بہت مشکل تھا یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد کہ میں اس پر بھروسہ کروں، کیونکہ اس کا شوہر تو بڑا عجیب سا تھا، جس نے قبرستان میں ایک خرگوش کو دفن کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہا تھا، بلکہ کالے جادو میں پڑھ کر اپنی دولت کو بڑھانا بھی چاہتا تھا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ حنین اپنے شوہر سے تنگ تھی، کسی لحاظ سے بھی مطمئن نہیں تھی، اور ویسے بھی طلاق کے بعد کون سا شوہر اور کیسا شوہر۔ میں نے حنین کو نہیں چھوڑا۔ 2 دن کے بعد میں پاکستان آ گیا اور حنین بھی میرے ساتھ آ گئی۔ آج وہ میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے اور میں بھی اسے پا کر بہت خوش ہوں۔